اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کے مناسک ادا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در کعبہ کی زنجیر کو پکڑا اور ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت مسلمان باقی لوگوں کی نسبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں علامت قیامت کی خبر نہ دوں؟ تمام حاضرین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی علامت میں نمازوں کا ضائع کرنا اور خواہشات کی پیروی کرنا اور دولت مندوں کی تعظیم اور دین کو دنیا کے عوض فروخت کرنا شامل ہے۔ اس وقت مومن کا دل اس کے سینے میں پگھل جائے گا کہ نمک پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مومن برائیاں دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ انہیں بدلنے کی قدرت نہ رکھتا ہوگا۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضرت رسول مقبول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت حکام ظالم ہوں گے اور وزیر فاسق ہوں گے اور حکومت عملدار ظالم ہوں گے اور حکومت کی مقرر کردہ امین خائن ہوں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب عورتیں حکومت کریں گی اور کنیزوں میں سے مشورے لیے جائیں گے اور لڑکے والے ممبروں پر ہوں گے، جھوٹ کو فن سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کو تاوان تصور کیا جائے گا اور مال فے کو غنیمت سمجھا جائے گا۔ اس وقت لوگ ماں باپ پر ظلم کریں گے اور اپنے دوستوں سے بھلائی کریں گے، اور اس وقت دمدار ستارہ طلوع کرے گا۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی اور طوفانی بارشیں نازل ہوں گی اور غریب و مفلس انسانوں کو حقیر اور پست سمجھا جائے گا۔ اس وقت دکاندار کی یہ حالت ہوگی کہ خرید و فروخت کے باوجود بھی وہ کہتے دکھائی دیں گے کہ مجھے تو کچھ بھی منافع حاصل نہیں ہوا، اور وہ اللہ کا شکوہ کریں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب ان پر ایسی اقوام حکومت کریں گی کہ اگر یہ لوگ کچھ بولیں گے تو وہ انہیں جان سے مار دیں گے، اور اگر خاموش رہیں گے تو وہ انہیں لوٹتے رہیں گے اور بیت المال میں سے انہیں کچھ نہ دیں گے، اور ان کی عصمتوں کو پامال کریں گے اور ان کے خون بہائیں گے۔ لوگ ان کے ظلم و جور سے سمے ہوئے ہوں گے۔ سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب ایک مصیبت مشرق سے نازل ہوگی اور ایک مصیبت مغرب سے نازل ہوگی، اور وہ میری امت کو بدل کر رکھ دے گی، اور میری امت کے کمزور لوگ اس سے سخت مصیبت اٹھائیں گے۔ خدا کی طرف سے ان پر ہلاکت ہو جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں گے اور بڑوں کا ادب نہ کریں گے اور کسی گنہگار کو معاف نہ کریں گے۔ ان کی اجسام انسانوں جیسے ہوں گے جبکہ ان کے دل شیاطین سے ہوں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب مرد مردوں سے جنسی تسکین حاصل کریں گے اور عورتوں عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کریں گی۔ جنسی تسکین کے لیے لڑکوں پر حملے کیے جائیں گے، مرد عورتوں کا حلیہ اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کا حلیہ اختیار کریں گی، اور عورتیں گھڑ سواری کریں گی۔ میری امت کی ایسی عورتوں پر لعنت ہوگی۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کی طرح سے مسجدوں کو مزین کیا جائے گا اور قرآن کریم کے نسخوں کو زیور پہنائے جائیں گے۔ اس وقت مساجد کے ممبر بلند ہوں گے، صفیں بکثرت ہوں گی اور دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض ہوگا اور ہر شخص کے مفادات دوسرے سے متصادم ہوں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت پہ میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب میری امت کے مرد سونے کے زیورات سے اپنے آپ کو مزی کریں گے اور حریر و دیباج پہنیں گے اور چیتے کی کھالیں لے کر انہیں اپنا فرش بنائیں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے دست تصرف میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب زنا عام ہو جائے گا، غیبت اور رشوت کا دور دورہ ہوگا، دین کو حقیر سمجھا جائے گا اور دنیا کو محترم گردانا جائے گا۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے دست مشرق میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب طلاق کی شرح بڑھ جائے گی اور حدود الہی کو معطل کر دیا جائے گا، خدا کو کوئی بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ اس وقت آلات موسیقی اور گناہ کے آلات عام ہوں گے اور میری امت کے بدترین لوگ حکومت کریں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب دولت مند افراد سیر و صحت کی نیت سے حج پر جائیں گے اور متوسط طبقے کے لوگ تجارت کی غرض سے حج کریں گے اور غریب و مفلس افراد ریاکاری اور شہرت کی غرض سے حج کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوگا۔ وہ گا گا کر قرآن پڑھیں گے اور اس وقت لوگ دین کا علم حاصل کریں گے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی۔ اس وقت حرام زادوں کی کثرت ہوگی اور قرآن کو موسیقی کے انداز میں پڑھیں گے اور دنیا پر جھپٹیں گے۔ سلمان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، اس ذات کی قسم ہو جس کی قبضۂ قدرت پہ میری جان ہے، یہ وہ وقت ہوگا جب حرمتوں کو پامال کیا جائے گا اور گناہ بڑھ جائیں گے اور برے لوگ نیک لوگوں پر مسلط ہوں گے، جھوٹ کو عروج حاصل ہوگا، جھگڑے عام ہوں گے اور افلاس کی حکمرانی ہوگی اور کپڑوں پر ناز کیا جائے گا اور بے وقتی بارشیں ہوں گی اور شطرنج کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اس وقت قاری اور عابد ایک دوسرے کو ملامت کرتے دکھائی دیں گے، انہیں آسمانی ملکوت میں رجس و نجس کے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ اس وقت دولت مندوں میں اتنی کنجوسی پائی جائے گی کہ ایک غریب دو جمعوں کے مابین لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے گا لیکن اس کی مدد پر کوئی کچھ بھی نہ دے گا۔ اس وقت زمین دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے، پھر کچھ عرصے بعد زمین اپنے تمام مدفون خزائن اگل دے گی۔ پھر آپ نے ستونوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے ستونوں کی طرح سے سونا چاندی باہر آ جائے گا، لیکن اس دن سونا چاندی کوئی فائدہ نہ دے۔